نمبر بہت تھا اچھی اس کا، چیز اللہ آپ رکھی ہے کو واقعی. یا 435 خدایا. 430. باجی کہیں آج ساحل بھائی اتمام الحجہ آپ پہ نہ کر دیں. ہے نا؟ باجی یہ میں اسٹیٹمنٹ پڑھنے لگا ہوں، وہ ارشاد. اس کو کلیریفائی کیے گا. چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہیں بھی، اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے، اس لیے خدا نے میری تعلیم کو اور اس وحی کو جو میرے پر ہوتی ہے فلک یعنی کشتی کے نام سے موسوم کیا ہے، جیسا کہ ایک الہام الہی کی یہ عبارت ہے. یعنی اس تعلیم اور تجدید کی کشتی کو ہمارے آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے بنا. جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے. اب دیکھو خدا نے میری وحی اور میری تعلیم، غور کریے گا، اب دیکھو خدا نے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے اس کو مدار نجات ٹھہرایا ہے. جس کی آنکھیں ہو دیکھے، جس کے کان ہو سنے. کیسے دیکھتی ہیں آپ اس عبارت کو؟ جیسے آپ نے پڑھی ہے. اب میں اس اوکے، کے اس سب کو عبارت کے مدار بعد تو نجات نہیں سمجھتا. تو پھر اس لحاظ سے اس اسٹیٹمنٹ کے اگر پتہ نہیں اس کے آگے پیچھے کچھ ہو شاید، لیکن اس اسٹیٹمنٹ کے لحاظ سے تو کوئی نجات کا نہیں معاملہ آپ لوگوں کا. اور نجات کا معاملہ کس کے اوپر منحصر ہوتا ہے؟ ذلی بروزی نبی پہ، جو حقیقت میں نبی نہ ہو. نہیں، تو پھر مینو کی پتہ کو ماں چڑھ گیا ہے. میں تو جو انڈرسٹینڈنگ لی ہے میں تو اسی پہ قائم ہوں بھائی. میں میں بس دیتا ہوں. یا یہ مانوں یا انہوں وہ مانوں. نے لکھا ہے کہ ما سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے. جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا. پس اس تعریف کی روح سے ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی. اس کے اوپر لگایا انہوں نے چھوٹا سا سٹار، اور سٹار کے اندر وہ عبارت لکھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی تھی، اور اس کے بعد بس اس کا کمپلیٹ حوالہ بھی دے دیں. یہ 40 نمبر 4 کی کتاب اسٹیٹمنٹ ہے. پیج باجی آپ کو باجی آپ کو معلوم ہے کہ مرزا صاحب یہ آرگیومنٹ لے کے کیوں آئے ہیں؟ یہ بات انہوں نے کی کیوں ہے؟ نہیں. دیکھیں انہوں نے یہ اس سے پہلے آرگیومنٹ بنایا ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے تو اللہ اس کو تباہ کر دیتا ہے. جو قرآن میں آپ کو پتہ ہے کہ جو قرآن کی آیت سے وہ آرگیومنٹ لیتے ہیں. سورہ تو کا اس کے اندر وہ حق جی جی ٹھیک ہے. اس کے انہوں نے خود ہی کہا کہ ہمارے جو اوپوننٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ایک غیر شرعی نبی کا ہے، اس وجہ سے اللہ آپ کو ہلاک نہیں کر رہا. کیونکہ آپ کا اگر دعویٰ ایک شرعی نبی کا ہوتا ہے تو یہ آیت صرف ایک شرعی نبی کی طرف کے اوپر لاگو ہوتی ہے. اس کے رسپانس میں یہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے پہ اعتراض اٹھتا کہ میں کیوں نہیں ہلاک ہو رہا کیونکہ میں ایک غیر شرعی نبی ہوں. اس کے رسپانس میں یہ وہ جواب دے رہے ہیں ان اوپوننٹس کو، سو کالڈ اوپوننٹس کو، جن کا کال انہوں نے نقل کیا مرزا صاحب نے، کہ یہ دیکھ لو کہ شرعی نبی ہوتا کیا ہے، جس کے کال کے اندر جو ہے امر بھی ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا ہے، اور میری وحی میں دونوں ہے، میں ایک شرعی نبی ہوں، اور اب دیکھ لو شرعی نبی ہونے کے دعویٰ کے بعد بھی میں قتل نہیں ہو رہا. تو اگر تو دیکھیں انہوں نے یہ دلیل پکڑی ہے، یہ دلیل دینے کا ریزن یہ ہے کہ وہ تو پروف کر رہے ہیں کہ میں شرعی نبی ہوں، اس وجہ سے میں قتل نہیں ہو رہا، ورنہ اس کا یہ پورے سیاق و سباق کے اندر تو وہ ایک دعویٰ یہ پیش کر رہے ہیں کہ میں شرعی نبی ہوں اور پھر بھی میں قتل نہیں ہو رہا، اس وجہ سے میں سچا ہوں. تو اگر آپ اس بات کو چھوڑ دینا کہ اس بات کے اندر ان کا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ شرعی نبی ہیں، تو پھر ان کا دعوی نبوت بھی جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہوتا، اس کی دلیل ہی ختم ہو جاتی ہے اسی پرٹیکولر ٹیکسٹ کے اندر. یہ 40 4 کا پیج نمبر بھی بتا دیجیے نا ساحل.
جلد بھی بتانی پڑے گی روحانی خزائن کی کہ وہ پتہ چل گیا؟ ہاں وہ تو پتہ چل جائے گا. 435 435. تو جلد کون سی ہے؟ 17. اچھا اوکے. I have got questions especially from the last statement you read, but I need to leave now. بھاگ نہیں رہی، لیکن اگر کوئی احمدی آ کر اس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہے تو آئی ول بی ویری ہیپی. ادروائز میں یہ کوشچنس ٹرائی کروں گی کہ مجھے کوئی آنسر کر دے. باجی تھوڑا تھوڑا تو ویسے لگ رہا ہے کہ آپ بھاگ یا تو یہ کہ اگر آپ لوگوں نے بات کرنی ہے تو مجھے تھوڑی دیر میوٹ کرنا ہوگا. یہ باجی دیکھیں یہ میرے بھائی جو ہے نا یہ بہت تیز ہیں. اب دیکھیں ایک اچھا عبارت میں نے پڑھی، اس کے اندر سے میں نے کچھ آپ کے سامنے پیش کیا. وہی عبارت رائز بھائی نے پڑھی، انہوں نے دیکھی، انہوں نے آپ کے سامنے کچھ ایک اور چیز رکھ دی. کیا بات ہے، کیا بات ہے! ایک ہی عبارت سے مطلب کیا کیا آپس میں چیزیں. ایک دوسرے کی تعریف کر دو، ایک دوسرے کی تعریف کرو آپس میں. کوئی کبھی میری تعریف نہ کرنا، بندہ بھی نہیں ہے. کس بات کی تعریف کریں؟ کہو کس کس بات کی. السلام علیکم. ایک سوال تھا صفیہ باجی، السلام علیکم، میرے کو موقع وعلیکم دیا، تھینک یو ویری مچ. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کتنی قسم کی نبوتیں ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. کیونکہ اگر ان کو پتہ تھا کہ 3 قسم کی نبوتیں ہیں تو وہ مینشن تو کرتے نا، کیونکہ وہ آئے تھے امت کو لوگوں کو دین سمجھانے اور سب کچھ بتانے، تو شیورلی ان کو پتہ ہوگا نا کہ 3 قسم کی نبوتیں. شیر خدا بھائی، کوئی آپ کے سامنے وہ والی روایت حدیث رکھ سکتا ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا، محفوماً پیش کر رہا ہوں کہ 1,24,000 انبیاء اور جن میں سے 313 رسول. نہیں، وہ تو ان سے پہلے تھے نا، اور وہ تو ہم مانتے ہیں کہ وہ نبی اور رسول تھے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو تیسری قسم کی یہ جو ذیلی بروزی ہے، اس کے لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ذیلی بروزی نبوت کی ہے؟ اس کے بارے میں یہ میرا جماعت کا سوال یہ کلیم ہے کہ یہ مرزا سب سے پہلے کہیں پہ بھی یہ کسی عالم نے بھی یہ بیان نہیں کیا. نہیں، بٹ عالم کی بات نہیں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ پھر میں دوسرا سوال کرنے والا تھا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ صحیح قرآن مسلم کو میں پوچھو. نبی اللہ 4 بار، وہ ہم کو بہت بار سناتے ہیں، حالانکہ پوری حدیث نہیں پڑھتے، اس میں 4 بار نبی اللہ فرمایا ہے. تو وہ کون سے نبی اس میں بتا رہے تھے ہمیں؟ اس میں ایک اور آرگومنٹ دے دیتا ہوں. کسی نے سوال کیا جی مرزا بشیر الدین محمود صاحب سے کہ یہ جو اسم و احمد والی بات ہے کہ احمد سے مراد جماعت مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کو لیتی ہے، تو آج سے پہلے امت میں کسی نے یہ چیز کہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اس وقت کی چیز ہی نہیں تو کیوں کہی ہوتی. تو آپ کے سامنے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذلی بروزی اس وقت کی چیز ہی نہیں تھی، آج کی چیز تھی، تو ابھی کہنا تھا، اس وقت کیوں کہتے؟ اچھا ساحل بھائی، اسی آپ کی بات پہ ایک اور دلیل رکھ دیتا ہوں، کیونکہ مرزا صاحب نے خود ہی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مرزا صاحب نے کہا کہ کیونکہ عدم وجود کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پیشن گوئی نہ سمجھ آئی ہو، کیونکہ اس کا وجود نہیں تھا. تو اس کو جس چیز کا وجود نہیں تو وہ اس کو پراپرلی ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے. تو وہ یہ آپ کی بات بالکل اس سے وہ ہوتی ہے، مطلب فوقیت پاتی ہے کہ کیونکہ ذلی بروزی کا وجود ہی موجود نہیں تھا، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں سمجھ آئی. یہ ہے مرزا غلام احمد صاحب کا دعویٰ. نہیں، میں آپ دونوں سے اگری کرتا ہوں. تو پھر تو اس کا یہی مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبی اللہ فرمایا ہے 4 بار، اس سے مراد تھی وہی نبی جو ان سے پہلے آیا ہے، اس قسم کے نبی، رائٹ؟ نہیں، وہ تو خود ایکسیپٹ کرتے ہیں نا شیر خدا بھائی. اگر وہ خود ایکسیپٹ نہ کریں تو وہ الگ بات ہے. وہ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ایسی نبوت مرزا سب سے پہلے مارز وجود میں تھی ہی نہیں. تو میرا وہ وہی پہ پھر سے ویری سوئی وہی پہ آ کے رک گئی ہے. اگر وہ مارز وجود میں نہیں تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غلط بات نعوذ باللہ کیوں بتائی ہے؟
نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں نا، یہ تو مرزا صاحب نے بھی ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے علم نہیں رکھا، ان پہ اوپر انکشاف نہیں ہوا، جیسے دجال ہو گیا یا ابن مریم کی حقیقت سے منکشف نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا ان کو۔ چلے اس پہ میں ایگری کرتا ہوں، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا تھا نبی کیسے ہوتے ہیں، کس قسم کے ہوتے ہیں؟ بالکل، ہمارا تو تشریح ہم کو بتا دیا، تشریح ہم کو بتا دیا، غیر تشریح ہم کو بتا دیا، ذیلی نہیں بتا کے گئے۔ اور یہ تو مین کیٹیگری ہے نا، ویری امپورٹنٹ ہے، اس نے تو امت کو دو حصوں میں کر دیا نا، کہ ایک ذلی نبی آیا اور اس کو کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ صحیح سے بات نہیں سمجھائی۔ یہ تو وہ سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کا وہی کہہ سکتی ہے، اور کیا کہہ سکتی ہے؟ تو میری سوئی بار بار گم وہیں پہ رہی ہے۔ نہیں وہ ہم یہی مانتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں شیر خدا بھائی، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، ان کی ذات اور انہوں نے جو تزکیہ نفس کرنا تھا اس کے اوپر حملہ ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں۔ تو یہ ان کو بھی جا کے منوائے نا۔ بھائی مدعا صرف یہ ہے کہ شیر کہہ رہا ہے، شیر ایک تو صبح سے جاگ گیا نا، تو اس نے آج یہ فیصلہ کیا کہ میں لوگوں سے جا کے سوال پوچھوں گا۔ یہ صبح سے ڈفرنٹ بلاڈز میں اپنی پہ بھی سوال پوچھ رہا ہے۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ساحل بھائی ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، جائیں متھا دیں کسی مربی کے ساتھ، کیوں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ نہیں نا، متھا یہ ہے نا کہ ہم متھا لگانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا متھا آگے سے جو ہے نا وہ تالا مار کے لاک کر دیا جاتا ہے۔ نہیں ساحل بھائی، بات پتہ کیا ہے، میں نا تھوڑا ڈفرینٹ اسٹائل کا آج کل نہ سوچ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کویشچنز۔ مسئلہ یہ ہے آگے سے وہ جواب نہیں دیتے، سوال کرنے لگ پڑتے ہیں، اور میں وہاں پہ آرگیو بھی نہیں کرنے جا رہا۔ شریف اللہ بھائی، ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، آپ کسی کے ساتھ بھی ڈائلاگ کرنے سے پہلے یہ شرط رکھ دیں کہ الزامی جواب نہیں دیا جائے گا۔ یہ سوری آپ کی آواز کٹ گئی، اگر آپ پھر سے بول دیں، الزامی جواب نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کی پوری عمارت کھڑی ہی الزامی جواب کے اوپر ہے، بس آپ نے یہ الزامی جواب نکال دیں، آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں ان سے، میں کہتا ہوں اچھا میرے صرف سوال ہے، جو آپ جواب دے دیں گے میں لے لوں گا، وہ اس پہ بھی نہیں راضی۔ آج میرا وہ جو ہے ان کا ہے موسیٰ بھائی، ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی پہلے عیسائیوں اور یہودیوں کا جو ترجمہ قرآن ہے اور تفسیر قرآن ہے وہ مانو، پھر آ کے مرزا صاحب کی پہ بات کرنا۔ یہ کیا لاجک ہے، یہ منطق میرے کو سمجھ نہیں آتا۔ ابھی شیر آپ اس میدان میں نئے ہو، آپ کو آ جائے گی ساری منطق سمجھ آ جائے گی مربیان کی، کوئی منطق ہے ہی نہیں۔ جب آپ یہ مان لو گے نا تب آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ چلے ٹھیک ہے، ویسے رائز بھائی میرے کو آج پتہ چلا ہے، لیکن بیسک کویشچن واپس آتی ہوں میں، کہ جی اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ کوئی منطق نہیں ہے، تو آپ کو مطلب پھر بیہیویئر جو سختی ہو جاتی ہے نا، وہ کیوں ہے؟ غصہ، جی اریٹیشن ہم تو کیوں سمجھ آتی رہے ہے؟ تھے آپ نہیں ہیں، آپ ذلی بروزی ہے، اس وجہ سے ہم اتنے کھل کے بات کر رہے تھے، آپ آ گئی ہیں تو بات واپس لے لیتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں میں بیچ بیچ میں سن بھی رہی ہوں، لیکن تھوڑا سا میں تو نا اکثر سوچتا ہوں کہ جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو سب سے بڑی اجتہادی انہوں نے بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں 52 سال کے بعد، 52 سال کی رکھنے کے بعد، کیا یہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اس کو کوئی غلطی نہیں کنسیڈر کر سکتا؟ اچھا بچ شکم بھائی، میں آپ کی تھوڑی یہاں پہ نا کریکشن کر دوں، بقول مرزا صاحب کے اجتہادی غلطی نہیں ہوتی، وہ وہی کی غلطی ہوتی ہے، یعنی کہ اجتہادی غلطی چیز ہی نہیں ہے نبیوں کے لیے، وہ صرف وہی کی غلطی ہے، وہی کی غلطی کی وجہ سے نبی غلط بات کرتے ہیں بقول مرزا صاحب کے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔
میں اوے ہوں، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ بعد میں وہ بات میرے گلے پڑ جائے کہ میں نے جواب نہیں دیا. میرے اوپر یہ بھی ہیں کہ میں ادھر موجود ہوتی ہوں اور کوئی غلط بات ہوتی ہے میں جواب نہیں دیتا، نہیں، اس لیے پہلے میں بتا تو رہی ہوں. ویسے ایک بات کر رہا ہوں، اور ایک اور بات میرے دماغ میں آئی تھی کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو مرزا صاحب کو یہ سمجھتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ اپنے دعویٰ میں سچے نہیں ہیں. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں مرزا صاحب اپنے دعویٰ میں سچے نہیں ہیں جو انہوں نے نبوت کا کیا ہے یا انہوں نے جو بھی باقی دعویٰ جات کیے ہیں، لیکن اس بات پہ پھر بھی یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. جب آپ نے مان لیا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ میں سچے نہیں ہیں، تو پھر اس بات پہ مرزا صاحب کی کیوں آپ ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ کیونکہ یہ تو 1300 سال میں کسی بھی مسلمان نے ایسا نہیں کہا، کسی مفسر نے نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. لیکن ہمارے بھائی مانتے ہیں، اور جو احمدی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں پرانے، مرزا صاحب کو چھوڑنے کے باوجود وہ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے مرزا صاحب سے ہی لی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ نہیں، بات کسی مفسر سے مفسرین میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہوئی ہے پہلے بھی، کہیں نہ کہیں. یہ سر سید اس کی احمد نا کے ایک علاوہ بڑا میں تو کسی نے سنا. ایک اس کا بڑا ایزی جو ہے نا اس کا حل ہے، اس بات کا نا بہت ایزی حل ہے کہ کیا یہ بات سٹیم کرتی ہے مرزا صاحب سے یا کسی اور مفسر سے یا کسی اور انسان سے بات سٹیم کرتی ہے. دیکھیں، مرزا صاحب 52 ایئرز قرآن و حدیث کو پڑھتے رہے اور اس کو پڑھ کے سمجھتے رہے، اور عالم تھے. صحیح، جماعت کے مطابق بھی عالم تھے بہت بڑے. ہمیں بھی بتاتے ہیں کہ جی بٹالوی صاحب نے کہا کہ وہ عالم تھے اور مناظر دین تھے اور یہ تھے وہ تھے، سب کچھ تھا. ٹھیک ہے، 52 ایئرز جب انہوں نے وہ قرآن و حدیث کو پڑھا، اور ہم اس کو بھی ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں، ہم ان کو اس بات پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں جو 12 سال ان پہ وہی ہوتی رہی اور ان کو وہی نہیں سمجھ آئی، میں اس کو بھی ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ وہی ہوئی نہیں. 12 سال بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث، قرآن پہلی سورس نمبر 1، سورس نمبر 2 حدیث، سورس نمبر 3 وہی جو مرزا غلام احمد صاحب نے کلیم کی کہ میرے اوپر ہوئی ہے. جب تک قرآن تھا اور جب تک حدیث تھی، مرزا صاحب بھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی. انہوں پہ پھر جب وہی ہوئی جو کہ تھرڈ سورس ہے، اٹس این ایکسٹرنل سورس آف قرآن و حدیث، انہوں نے وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے الہاموں کو قرآن پہ پیش کیا، یعنی کہ when I took the information from the third source and then I presented it upon the first two sources، تو تب مجھے بات سمجھ آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے. اس بات کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ انفارمیشن کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، یہ انڈیپینڈنٹلی بات قرآن و حدیث میں سے سمجھی جا سکتی ہی نہیں ہے. اگر سمجھی جا سکتی ہوتی تو مرزا صاحب کو اس الہام کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اللہ کہ ان کو 12 سال میں یہ بات، 12 سالوں کے الہاموں کی ضرورت پڑی. مرزا صاحب کو ایک الہام کی ضرورت بھی نہ پڑتی، کیونکہ یہ بات قرآن و حدیث میں سے ہی ڈرائیو کر لیتے اور ادھر سے ہی دلائل دے دیتے. یہ بات بڑی عجیب ہے کہ کیا نام ہے، جب ان کو ایک ایکسٹرنل سورس سے یہ بات پتہ لگی، پھر ان کو قرآن میں دلائل نظر آنا شروع ہو گئے. تو یہ اگر تو کوئی انڈیپینڈنٹلی اس رائے پہ پہنچا، اس سے ہم بات کر سکتے ہیں قرآن و حدیث میں. لیکن اگر کوئی احمدی سوچ سے متاثر ہے یا احمدی سوچ کے مطابق وہ اس بات کو پیش کرتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، تو اٹ از نیسیسریلی اس نے وہ تھرڈ سورس ہی امپلائی کیا ہے جو کہ مرزا صاحب کی وحی ہے. اگر مرزا صاحب کی وحی ختم ہو جاتی ہے تو مرزا صاحب کی دلیل ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یو ہیو ٹو ریورٹ ٹو دا اسٹینڈرڈ موقف کہ قرآن و حدیث میں اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے. نیچے کال آئی ہوئی جی، کسی کی کال لکھ رہے ہیں وہ. رائز بھائی آپ کے وہاں پہ پیپس ہے؟ پیری پیری چکن پیپس پیری ہاں پیری، یس. نہیں ہے. میں ابھی جب ریسنٹلی گیا تھا اسکاٹ لینڈ تو میں نے کھایا، کافی اچھا ہے، لیکن یہاں پہ نہیں ہے. اچھا آپ اسکاٹ لینڈ آئے اور میرے کو بتایا بھی نہیں ہے.
यार ये मुझे किसी ने बाद में बताया कि आप रहते हो ग्लासगो में, पहले मैं ग्लासगो में ही रहता था और मैं आया मैं हूँ और ग्लासगो हफ्ते के लिए मैं चला गया। मैं तो ग्लासगो में से हूँ ही नहीं। ये अच्छा, आपको ये किसने मुझे बोल सी दिया? ने बताया, सी ने बोला मुझे। सी यार चवलिया मारता, मैं तो ग्लासगो से हूँ ही नहीं। हाँ, चलो मैं यार, तो अभी उधर वहाँ से ही पे कहीं से कमाऊंगा उधर। पेरी राइस। हाँ हाँ, नहीं काफ़ी अच्छा, मैंने खाया वहाँ पे, काफ़ी अच्छा था। चलो नेक्स्ट टाइम आए तो मेरे को आयुष भाई बताना। आप यूके में नहीं है, या आप उधर नहीं है लंदन की तरफ? मैं से वो नहीं लंदन नहीं, में मैं है, कनाडा में रहता हूँ, मैं कनाडा कनाडा में में रहते रहता हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नो आप कहते हैं दावा करते हैं, मैं कहता आप दावा वाइस के साथ हैं, मैं ये समझा था। हूँ। नहीं नहीं, ये हम इंशाल्लाह कनाडा में करते हैं। हमारी जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम करता हूँ वो वही है, यूके से ही है। अब्दुल ग्रीन, आपने अब कभी सुना हो तो। जी 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 जी। आयरा, हम्म। तो आयरा की जो कनेडियन वो है चैप्टर है, उसके साथ करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि वो जो इम्तियाज भाई सबसे पहले करते थे ना, दावा वाइस के साथ आए थे ना, जो स्टार्टिंग में यूट्यूब पे आए हैं, तो उनके साथ आए थे। हाँ, वो हुआ ये था कि ये भी बड़े मज़े की चीज़ होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रास्ते निकालता, कि अदनान भाई वैसे ही वहाँ पे बात करने, वो तो जाते रहते हैं उधर स्पीकर्स कॉर्नर पे, वैसे ही वहाँ पे बात करने गए थे। तो वहाँ पे उनको रैंडमली विदाउट एनी प्रायर अरेंजमेंट या प्रायर नॉलेज, तो वहाँ पे वो उनका एक आयरिश है, नूनन। अहमदी हजरात का मुरब्बी नूनन, तो हम्म। उससे बात हो गई। उससे इब्राहिम बात हुई नूनन। तो इब्राहिम नूनन, तो उस उधर से अहमदी जमात ने सोचा कि यार ये अदनान रशीद से एक बात हो गई है, और अदनान रशीद जो है ना एक वेल नोन फिगर है, सही है। तो हम अगर अपना दावा पुश करना चाहेंगे ना इनके चैनल्स के थ्रू, तो शायद हमें कोई ट्रैक्शन मिल जाए, कोई हमें व्यूअरशिप मिल जाए। तो ये सबसे पहले इन्होंने, तब इम्तियाज़ भाई मौजूद ही नहीं थे सीन में, तो अदनान रशीद ने उनको कहा कि ठीक है आप दावा वाइस पे आ जाए और वहाँ पे आके बात कर लें। जब एक दो एपिसोड्स हुए ना दावा वाइस के, उसके ऊपर अहमदी हजरात के साथ, अदनान रशीद और हाशिम भाई और ये सारे, उसमें फरीद मंसूर भी भाई। आया था, फरीद रिस्पॉन्स हम्म। वाला मंसूर था, फरीद रिस्पॉन्स आया था कतर वाला, हम्म। बहरेन वाला सॉरी। तो उसके बाद इम्तियाज़ भाई ने जब वो देखा ना, तो इम्तियाज़ भाई उस टाइम पे मास्टर्स कर रहे थे इस सब्जेक्ट में, तो इम्तियाज़ भाई ने इनको सिर्फ टिप्स भेजी कि आप इन इन मौज़ूआत पे भी बहस कर सकते हैं। तो उस पे अदनान भाई रीच आउट टू इम्तियाज़ भाई कि आप ना ऐसे आप खुद आके तो इस पे बात करें, क्योंकि अगर आपकी नॉलेज है तो इंशाल्लाह हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं। तो वहाँ से फिर ये कहानी शुरू हुई कि इम्तियाज़ भाई गुमनामी से एकदम जो है वो लोगों के सामने आए, जस्ट बिकॉज ही सॉ समथिंग और ही रीच्ड आउट कि आई कैन हेल्प यू विद दिस। तो उधर से फिर बात जो है 400 साल 1.5 साल से आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अल्लाह अकबर। जब इम्तियाज भाई आए ना पहली दफा, इनके साथ आए ना जब पहली दफा आए, तो वो पता है ब्लू कलर के होते थे उनके, जो होते थे ना वो जो प्रेजेंट करते प्रेजेंटेशन, वो ब्लू कलर की थी उस वक्त। तो उस वक्त उनका दूसरा या तीसरा प्रोग्राम होगा, उसमें आए ये आसिफ नदीम भाई, उस प्रोग्राम में वो आए वो। फिर वहाँ पे एक और थे स्कॉटलैंड के डॉक्टर थे, डॉक्टर इजहार खान, अगर आपने उनका भी सुना हो, उन्होंने उनके साथ भी किया है प्रोग्राम, उर्दू में भी किए हैं और उनके साथ भी किए हैं रशीद डॉक्टर खान, इजरार रशीद। आते रहते हैं। हाँ, हाँ, डॉक्टर इजहार आते रहते हैं। उनकी भी जो है ना बात बड़ी पायदार होती है, क्योंकि वो भी जी आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह। वो 60s में है वो भी, और 60s में उन्होंने मेरे जो ख्याल बात छोड़ी से, है। हाँ मेरे ख्याल से 60s से ज़्यादा है वो उनकी उम्र, गालबन या लेट 60s में है, और खाली 62 उन्होंने में नहीं छोड़ा जब उन्हें छोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। है 62 थी, उन्होंने बताया ना, जब छोड़ी है उस वक्त 62 थी, 2 साल ही हुए उनको भी। हाँ, उनके अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे और उनकी सारी क्लोज फैमिली जो है सारे मुसलमान हो गए हैं। और हाँ, उन वो एक बेसिकली इजहार खान जिस तरह वो डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, ही इज़ अ वेरी लर्नड गाय हु इज़ वेरी वेल रेड, और उनकी उनकी ना ज़ुबान बड़ी अच्छी है। इंग्लिश की जबरदस्त। जो उनके इंग्लिश की जो वोकैबुलरी और अल्फाज है ना, वो थोड़ा ओल्ड इंग्लिश की तरफ, जो कि अब हम में बिल्कुल ही नापैद हो गई। अब हम जो है वो अमेरिकन स्लैंग इंग्लिश की तरफ जो है ना मूव हो गए, उनकी ज़रा प्रॉपर ब्रिटिश इंग्लिश है। तो वो उनकी ना, मुझे इंग्लिश सुन के बड़ा मज़ा आता है, मुझे कुछ लोगों की उर्दू सुन के बड़ा मज़ा आता है, और मुझे कुछ लोगों की अंग्रेज़ी सुन के बड़ा मज़ा आता है। इज़हार भाई जो है ना वो वन ऑफ दोज गाइस जिनकी अंग्रेज़ी सुन के मुझे बड़ा मज़ा आता माशाल्लाह भी उन्होंने पूरी दाढ़ी रखी हुई है, जब वो आए थे ना स्टार्टिंग में,
تو فرنج رکھی تھی جیسے ہی رکھی ہوتی ہے انہوں نے. ہاں نہیں یہ تو دیکھیں وہ تو آہستہ آہستہ وہ کیا کہتے ہیں، ایک شاعر نے کہا ہے کہ محبت کا اثر ہوگا غلط فہمی میں مت رہنا، بدلے گا چلن اپنا غلط فہمی میں مت رہنا. تو اسلام اپنا رنگ چڑھاتا ہے، اور جو سب سے زیادہ پائیدار رنگ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. تو انشاءاللہ جو بھی مسلمان ہوتا ہے تو آپ اس کے رویوں میں، ان کے حلیے میں، ان کی باتوں میں، ان کے ڈیلنگ میں یو سی دا چینج. بالکل بالکل. اللہ اکبر. اچھا رائز بھائی، آپ نے کسی گلاس ویجین سے بات نہیں کی؟ یار میں آپ کو پتا ہو نہ ہو، I actually went to University of Glasgow for my masters. نہیں ویسے میرے کو نہیں پتا تھا، بٹ وہ پتہ کیسے بولتے ہیں، تو خراب ہو گیا نا. میں پہلے اس سے پہلے لیورپول میں رہتا تھا. لیورپول میں اسکاؤزرز ہوتے ہیں، وہ ہر بات کھینچ کے بات کرتے ہیں. ہاؤ آر یو ڈوئنگ میٹ، وہ اس طرح بات کرتے ہیں، ہر چیز وہ کھینچ کے بولتے ہیں. اور گلاسگو والے جو ہے نا، جو یہ ہے آپ کے گیلک، یہ ہر چیز نا بالکل روک دیتے ہیں بات ہی. اس نے میں ٹیکسی میں بیٹھا نا پہلے دن جب میں آیا، تو میں ٹیکسی سے نکلنے لگا نا تو مجھے کہتا ہے ٹا. اب میں اس کی شکل دیکھ رہا ہوں کہ ٹا کا کیا مطلب، زید تو کیا کہہ رہے ہو. تو آئی جسٹ ریئلائزڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کہ کیا نام ہے، ٹا کا مطلب ہوتا ہے کہ تھینک یو. کوئی نہیں، ابھی اگلی بار آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو گھر کی نا بریانی وغیرہ، روسٹ وغیرہ کھلائیں گے. اچھا نہیں، میری نا وہاں پہ فیوریٹ فوڈ تھا جو آج تک میرا فیوریٹ فوڈ ہے، کیونکہ وہ میرا خیال سے جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میرا کمفرٹ فوڈ تھا. میں یہی تذکرہ کر رہا تھا کہ جب میں وہاں پہ پڑھتا تھا تب حالات ڈفرینٹ ہوتے ہیں، آپ غریب ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو آپ کا سٹی کا ایکسپیرینس ذرا فرق ہوتا ہے. اب الحمدللہ سیٹل ہو گئے ہیں، صحیح ہے، پیسے وغیرہ اب ہوتے ہیں، پہلے نہیں ہوتے تھے جب وہاں پہ رہتے تھے. تو اب میں نے گلاسگو کو بڑا انجوائے کیا، کیونکہ پہلے جو چیزیں میں نہیں افورڈ کر سکتا تھا اب وہ میں نے جا کے وہاں پہ کی. لیکن مجھے گلاسگو کی ایک پرٹیکولر دکان ہے اور اس کا ڈونر بہت پسند ہے. دنیا میں کہیں بھی ادر وہ ڈونر نہیں ملتا. میک ڈونر نام ہے اس دکان کا، اور ان کا ڈونر واحد ڈونر ہے جس سے مجھے بو نہیں آتی، ورنہ مجھے باقی سارے ڈونر سے بو آتی ہے، اور مجھے بہت پسند ہے ڈونر کباب. اچھا رائز بھائی، آپ کو کسی اگر ٹائم ملا نا تو اسپین چلیں گے، وہاں کا میں آپ کو ڈونر کھلاؤں گا. نہیں تو میں نا جب یہاں پہ آئیں گے نا تو میں اپنا گھر پہ نا بنا کے کھلاؤں گا، کیونکہ میں خود بھی الحمدللہ 2.5 سال تک شیف رہا، پھر اتنا میں فیمس شیف تھا میرے کو دکان بیچنی پڑی. تو آپ کو یو انجوائے اٹ. یہ تو ہوتا ہے، زیادہ آپ مشہور ہو جاؤ تو پھر آپ کو دکان بند کرنی پڑتی ہے. نہیں میں نے تو بند اس لیے کی تھی، وہ میرے ڈیڈ نہیں تھے ہیپی. چلو انشاءاللہ اچھا، میں ذرا آئی ایم بیک. رائس، مجھے ایک سوال کا جواب اگر ٹائم ہے تو دینا. بتائیے. ڈیورنگ دعویٰ وہ کون سا ٹائم ایسا آیا تھا کہ جس میں آپ کو لگ رہا تھا کہ یو آر ویری اینگری، غصہ چڑھ گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ فیلنگس کیوں آتی ہیں؟ اچھا باجی، میرا نا ایک ٹیمپرامنٹ ہے. مجھے اکثر دوست یہ کہتے ہیں کہ کسی دن، اور آپ کے بھی سامنے نہیں ہونا چاہیے لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے، آپ نے پچھلی دیکھ لی ہوگی چیز. مجھے نا اس چیز پہ واقعی میں نا تھوڑا سا میں ہائپ اپ ہو جاتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح ہی ہے، میں اس کو غلط بھی نہیں سمجھتا. اگر کوئی اسلام کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کے ٹونٹ کر رہا ہو نا، یا ان پہ کوئی حرف اٹھا رہا ہو، یا ان بلاسفیم کر رہا ہو، یا ایک یہ ہوتا ہے کہ جی اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے تو دوسری آئیڈیالوجیز اس سے بہتر ہے، تو میں تھوڑا سا ایگریسو ٹون اپنا لیتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے ایسا کرنا. لیکن پھر ایسے لوگوں سے تو بات نہیں کرنی چاہیے نا، باجی اصل میں اگر ایسی رسپیکٹ لوگوں ہی سے نہیں کر سکتے بات، وہ. باجی بات اس وجہ سے کرنی کہیں پہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، وہ پھر آپ دعویٰ اس شخص کو نہیں دے رہے ہوتے، آپ دعویٰ اس کے اراؤنڈ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ دعویٰ دینے کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہم نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بت ہوتے ہیں. جیسے میں یہی سمجھتا ہوں کہ احمدی جو لیمن احمدی حضرات ہیں نا، یا جو لیمن احمدی بہن بھائی ہیں ہمارے ان ہیومینٹی، ان کے سروں میں ایک بت تھا کہ
ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ بچپن میں سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک نبی ہیں اور اس چیز کا ایک بت ذہن میں بن جاتا ہے. تو میرے نزدیک یا کرسچنس کے لیے جیزس کا ایک بت ہے ان کے ذہن میں. جب تک آپ اس بت کو مسمار نہیں کریں گے نا تو بات ان تک پہنچے گی نہیں, کیونکہ ہمیشہ پھر وہ دلیل کی بات نہیں, وہ عقیدت کی بات ہے. تو کبھی کبھی ایگریشن جو ہوتا ہے نا یہ سامعین کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بت بہت اسٹرانگ ہے, اٹس کین ناٹ بی شارٹڈ, بٹ اسلام کین شارٹر اٹ ویری ایزیلی. اسلام کین ڈیل وتھ ٹرینٹی ویری ایزیلی. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری سبکی نہیں ہو سکتی اس چیز میں, لیکن یس اگر اسلام اگر اپنے کرنے پہ آئے یا اپنی اظہار پہ آئے تو وہ کسی کو بھی بیسکلی نیچا دکھا سکتا. ڈونٹ فیل ٹو سیکیور اباؤٹ یور ریلیجن اور آئیڈیالوجی اور ایکس وائی زیڈ. تو اس کیس میں میرے خیال سے یہ ایک یوٹیلیٹی بن جاتی ہے کہ اس شخص سے بات نہیں کر رہے ہوتے آپ ان لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہو جو سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہی ہمارا. ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے جنرلی مسلمانوں میں بھی ہے کہ ہم اسلام کی جگہ ایک شخص پہ انحصار کر لیتے ہیں کہ یہ شخص ہی اس کی بیس پہ میں مسلمان ہوں. اور یہ ہماری کیونکہ ہمارے اندر ایک نیچرل چیز ہے کہ ہم لوگوں سے مرغوب ہو جاتے ہیں, تو اس وجہ سے کبھی کبھی اس بندے کو بھی آپ کو چھوٹا دکھانا پڑتا تاکہ لوگ اس سے ڈیٹیچ ہو کے ایکچوئل آرگیومنٹ کو دیکھ سکیں. اوکے, اچھا باجی اس پہ میرا اوپینین بھی چاہیے کہ نہیں؟ یا شیور, گو ہیڈ. میرا تو ہے موسٹلی احمدیوں کے ساتھ ہی رہا ہے, تو اوبیسلی غصے بھی آتے ہیں میرے کو. تب غصہ سب سے زیادہ آتا ہے جب یہ نا الزامی جواب میں اپنے ہی نبی پہ حملہ کر دیتے ہیں. کہ یہ چیز میرے کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک نبی ہے اس کو آپ مانتے ہیں اور جب آپ سے کچھ بن نہیں پاتا آپ اسی پہ پھر حملہ کر دیتے ہیں. Like, how can you then turn around and say, look, I've given you an ilzami jawab, now believe like I believe. یہ پوائنٹ میرے کو کبھی آج تک نہیں سمجھ آیا. اور رائز بھائی کی بات سے میں اگری کرتا ہوں, اسلام از دی سپیریئر ریلیجن. اور اس کا آپ دیکھ بھی لیتے ہیں کہ آج تک جہاں پہ بھی ہے اسلام ہے, سب کے خلاف بات کرتے ہوئے, ڈیفینڈ کرتے ہوئے, ڈیفینس اٹ سیلف. تو یہ منطق ہے, پتہ نہیں کہاں سے میرے کو یہ لفظ چڑھ گیا ہے. یہ میرے کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ اپنے ہی نبی پہ کیسے حملہ کر دیتے ہیں. صرف ایک پوائنٹ پروو کرنا. اچھا ہم نا باجی سے پوچھتے ہیں, باجی آپ کو مسلمانوں پہ سب سے زیادہ غصہ کب چڑھتا؟ یہ میرے دونوں پہ آتا ہے. مجھے اس وجہ سے دونوں پہ آتا ہے, چاہے وہ احمدی نوجوان ہو چاہے وہ مسلمان. نوجوان سے مراد دیکھیں جو, کیونکہ آپ جب آپ بلو دا بیلٹ چلے جاتے ہو, جب آپ کو پتہ ہے کہ بات ایگریسو ہو گئی ہے اور اس کے اندر پھر اس کو پھر اتنا اسکریچ نہ کرو. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر میرے سامنے ایک بندہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ بندے نے اس کو میں نے اگر ذرا سا بھی ٹاؤنٹ کیا یا ذرا سا بھی پریس کیا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا جائے گا, تو میں کبھی بھی اس سے بات نہیں کرنا پسند کروں گی. اور اگر ضروری بات ہو بھی گئی تو میں اس کو اتنا پریس کرنے سے پہلے کہہ دوں گی آئی ایم سوری کہ اس اسٹیج پہ تم نہ پہنچو, کیونکہ پھر وہ میرا ون نہیں ہوگا, وہ میرا لاس ہوگا کہ میری بات کرنے کی وجہ سے کسی نے اس طرح سے حرکت کر دی. آف کورس وہ خود ذمہ دار ہے اس بات کا. تو مجھے دونوں سائڈس پہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب بی رسپیکٹفل. دونوں نبی ایک نبی کو مانتے جیسا ابھی کہا ہے اس نے شیر خدا نے, تو اس کے اندر آپ ایک ریڈ لائن ہے اس کو کراس نہ کرو. اور مسلمانوں پہ جنرلی نہیں, لیکن مجھے ان پہ تکلیف ہوتا ہے کہ جب وہ تبلیغ میں مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اکابرین کا. ٹھیک ہے, آپ مرزا صاحب کو جھوٹا مانتے ہو, کذاب, جل, جو مرضی کہو, لیکن آپ کو قرآن ایک رسپیکٹ سکھاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوا ہے, تو ایٹ لیسٹ ان کے امت ہونے کا تو ثبوت دینا چاہیے نا. اچھا باجی, لیکن اس میں آپ کیا اس بات کو انڈورس کریں گی کہ جس طرح جب اکرمہ بن ابی جہل, کیونکہ ہم نے آج بات کی ہے ابو جہل کی,
کہ ان کا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل ہی کہا ہے، اس کو کہا مطلب کلیئرلی ابو جہل ہی کہتے تھے. لیکن جب اکرمہ فتح مکہ کے ٹائم پہ جب وہ ان کو بلا کے لایا گیا تو انہوں نے اصحاب کو منع کیا کہ ابھی کسی نے ابو جہل نہیں کہنا، کیونکہ اس کے والد صاحب تھے تو اس